بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریم کورٹ فیصلہ پر جمعیت علماء اسلام کی اپیل پر ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ تفصیلات کے مطابق تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے پشاور، بنوں، لکی مروت، مردان، چارسدہ اور کرک سمیت ملک بھر کے دوسرے صوبوں کے تمام اضلاع میں احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا، جس میں ہزاروں مظاہرین نے شرکت کی ہے۔ مظاہرین نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا عہد کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے مبینہ فیصلے کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور فیصلہ پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب سماجی تنظیموں نے بھی ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہدایت پر پارٹی تنظیم نے ملک بھر میں نماز جمعہ کے بعد احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا۔ پشاور، بنوں، چارسدہ، کرک، لکی مروت، مردان، صوابی، سوات، چترال، دیر، مالاکنڈ، وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان سمیت ملک کے دوسرے صوبوں کے متعدد اضلاع میں مظاہرین کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ مظاہرین نے قادیانیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 6 فروری کو ایک متنازع فیصلہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ ہم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، اس فیصلے کی اصلاح کرے تاکہ جو غفلت ہوئی اس کا ازالہ ہو اور عوام بھی سکھ کا سانس لے۔ چیف جسٹس کے فیصلے میں آئین کی شق کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 298 اور سی قادیانیوں کو خود مسلمان کہنے، عبادت گاہوں کو مسجد کہنے اور اسلامی شعائر اپنانے کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ نئی پارلیمنٹ عوامی نمائندہ نہیں، سسٹم کے ساتھ کیسے چلیں؟ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں پارٹی کے پہلے احتجاجی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ 2018 عیسوی کے الیکشن کے بعد ہمارا یہ خیال تھا کہ 2024 کا الیکشن منصفانہ اور شفاف ہوگا، لیکن ایک بار پھر ہماری خواہش اور آئین کی بالادستی کو کچل دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اب فکر اس بات کی ہے کہ اگر 2 الیکشن مسلسل متنازع ہوں تو پھر پارلیمان کی اہمیت کیا ہوگی۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ اگر براہ راست مداخلت کر کے ایک حلقے سے اپنی مرضی سے نمائندوں کو چنا جائے گا تو وہ عوام کے نمائندے نہیں ہوں گے۔ ایسی پارلیمنٹ کیسی پارلیمنٹ ہوگی جس کے بارے میں انگلیاں اٹھ رہی ہوں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ 8 فروری 2024 عیسوی کے عام انتخابات کے اسٹیبلشمنٹ نے کرپشن کے 70 سالہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ دفاعی قوت جب سیاسی قوت بن جائے تو پھر ہم بھی میدان میں آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم نے آئین اور جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، آئین پر ہمارے اکابرین کے دستخط ہیں، اس لیے آئین کا تحفظ اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہیں، لیکن آئین صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے، وہ جمہوریت جو آئین کے ماتحت قرآن و سنت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ ہوگی، پارلیمنٹ کی اکثریت بھی قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکے گی، لیکن جہاں تو پارلیمنٹ کی بھی حاکمیت نہیں ہے، جہاں تو ملازمین کا تسلط قائم ہے، ہم ایسے نظام کے ساتھ کس طرح چلیں گے؟ ہمیں آگے چلنا ہے، یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ وردی میں عزت نہیں ہے بلکہ عزت اس کردار میں ہے جو ملک کے آئین اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ جب عوام کی بھلائی کے بارے تشکیل کردہ پارلیمان میں عوام کی نمائندگی نہ ہو، جب عوام کی نمائندگی ملازمین کے رحم و کرم پر ہو تو پھر ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ قائد جمعیت کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ اتنی مجبوری بن جائے کہ ہم اس کی ممبرشپ کے لیے بوٹ چاٹتے رہیں۔ پارلیمنٹ میں میری قوت کسی اور کی مرہون منت ہے، لیکن جب سڑکوں پر آؤں گا تو اپنے زور بازو پر آؤں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کرسی بانٹ حکومت کی کوئی افادیت نہیں، ہم پھونک پھونک کر آگے جا رہے ہیں، اس لیے ہم غیر پارلیمانی سیاست کرنے پر سوچ رہے ہیں۔ مرکزی جنرل کونسل اس کا فیصلہ کرے گی، ہم عوام میں جائیں گے اور پھر فیصلے ایوان میں نہیں بلکہ میدان میں ہوں گے۔ 42 سال اس دشت میں نے گزارے ہیں، جو آ رہا ہوں تو میرا دماغ کیا تو ہم نے اپنے اکابر کی تاریخ کو بھی پڑھا ہے، اور اگر اکابر کی تاریخ گزر گئی ہے اور آپ کو بھول گئی ہے تو
تو ابھی گزشتہ 20 سالوں کا بھی مطالعہ کر لیں جو آپ کے سامنے گزرے ہیں، آپ کی زندگی بھی گزرے ہیں، گوانٹانامو بے کی تاریخ، قبرغان جیل کی تاریخ، بغرام کے خانوں کی تاریخ، یہاں بھی تو استقامت دکھائی گئی ہے، اور آپ فاتح ہیں یا نہیں؟ تو اپنی تاریخ کو بھی اور اپنے حال کو بھی سامنے رکھیں اور بجرت اور انشاءاللہ شوق شہادت کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ یہ ملک ہم نے غلامی کے لیے نہیں حاصل کیا، یہ آزاد قوم بننے کے لیے حاصل کیا ہے، اور انشاءاللہ غلام بن کر نہیں جئیں گے، بلکہ اگر ہمیں غلامی کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو جائے بھاڑ میں میری 300 سال کی عمر، اور اگر آزادی کا ایک لمحہ مجھے ملتا ہے تو 300 سال سے بھی زیادہ بھاری ہے اور قیمتی ہے۔ امارت اسلامیہ کی دوحہ اجلاس میں عدم شرکت کا مطلب دنیا کے ساتھ تعلقات کا بگاڑ نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر نے اپنے دفتر میں کابل میں جاپان کے سفیر تاکایوشی کرومیا سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے ملاقات میں کہا کہ دوحہ اجلاس میں امارت اسلامیہ کی عدم شرکت کا مطلب دنیا کے ساتھ تعلقات کی خرابی نہیں ہے۔ اس ملاقات میں جاپانی سفیر تاکایوشی کرومیا نے کہا کہ جاپان اور افغانستان کے درمیان طویل تاریخی تعلقات ہیں۔ جاپان افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے فروغ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جاپان افغانستان اور دنیا کے درمیان تعلقات کی تشکیل اور قربت میں اہم کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ جاپانی سفیر نے افغانستان کے لیے اپنی انسانی امداد جاری رکھنے کا بھی یقین دلایا اور کہا کہ جاپان افغانستان میں انفراسٹرکچر، ترقیاتی امور، صحت اور طبی عملے کے استعداد کار میں اضافے کے میدان میں مختلف منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ میں اقوام متحدہ کا اجلاس افغانستان اور دیگر ممالک کے لیے بات چیت کا ایک اچھا موقع تھا، اور مزید کہا کہ مستقبل میں ہونے والے اس طرح کے اجلاسوں میں افغانستان کی شرکت ضروری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ افغانستان اور اقوام متحدہ دونوں کو مثبت اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ افغانستان کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار ہو سکے۔ جاپانی سفیر نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف جاپان بلکہ تمام ممالک جانتے ہیں کہ افغانستان نے گزشتہ 2 سالوں میں مختلف شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ افغانستان میں ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم ہے اور ملک کی مجموعی سیکورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ دریں اثنا مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ نے افغانستان کے لیے جاپان کی انسانی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جاپان نے ہمیشہ افغانستان میں امن، استحکام اور ترقی کے شعبوں میں تعاون کیا ہے۔ اب بھی افغانستان کے ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد میں اپنا تعاون جاری رکھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امارت اسلامیہ تمام افغانوں کو بلا تفریق خدمات فراہم کرتی ہے تاکہ تمام شہری امداد اور سرکاری خدمات سے مستفید ہوں۔ حکومت میں پورے افغانستان کے نمائندے موجود ہیں۔ مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ نے واضح کیا کہ امارت اسلامیہ کی پالیسی ہے کہ افغانستان سے کسی کو خطرہ نہیں ہوگا اور کسی اور کو بھی افغان سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ امارت اسلامیہ اپنی شرائط پر دوحہ اجلاس میں شرکت کے لیے تیار تھی، لیکن اجلاس کے منتظمین نے یہ موقع گنوا دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے ساتھ امارت اسلامیہ کے روابط اور تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ مولوی عبدالکبیر نے کہا کہ وہ آئندہ اجلاس کے لیے مذاکرات کے حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے اعلان کو مثبت طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس طرح کے دیگر اجلاسوں میں مثبت اور بامعنی شرکت کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ مذاکرات پر یقین رکھتی ہے اور ہر مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم تمام ممالک کے تحفظات کا احترام کرتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے ان کے خدشات کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ چین میں افغان سفیر کی چینی کمپنی MCC کے سربراہ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق چین میں امارت اسلامیہ افغانستان کے سفیر مولوی بلال کریمی نے سپہر افغان سفارت خانے میں چینی کمپنی MCC کے سربراہ وانگ جیچنگ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں مذکورہ کمپنی کے سربراہ نے تانبے کی کان مس عینک سے استخراج کے معاہدے سے متعلق پیش رفت کے سلسلے میں خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی مولوی بلال کریمی نے مس عینک کان کی کانکنی کے معاہدے کے بارے میں امید کا اظہار کیا کہ مذکورہ معاہدہ دونوں ممالک کے تعاون سے اپنے مندرجات کے مطابق احسن طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ بعد ازاں فریقین نے مذکورہ منصوبے کی باقی ماندہ تکنیکی مسائل کے حل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ابو ریحان البیرونی علمی و تحقیقی سیمینار کے قیام کے لیے اجلاس منعقد۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کی وزارت اطلاعات و ثقافت کے محکمہ عوام و ثقافت کی جانب سے ابو ریحان البیرونی کی شخصیت کے تعارف اور اسلامی دنیا کے لیے ان کی خدمات کے بارے میں علمی اور تحقیقی سیمینار کے انعقاد کے لیے
وزارت اطلاعات و ثقافت کے ڈائریکٹر برائے ثقافت و ہنر مولوی عتیق اللہ عزیزی سے مشاورتی میٹنگ کی گئی۔ اس میٹنگ میں سیمینار کے تکنیکی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ 40 علمی مقالات کی تحقیق اور اشاعت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا اور متعدد فیصلے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد وزارتوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی۔ کمیٹی میں وزارت اطلاعات و ثقافت کے مولوی عتیق اللہ عزیزی کے علاوہ اعلیٰ تعلیم، مالیات، خارجہ امور اور اکیڈمی آف سائنسز کے نمائندے بھی شامل تھے۔ روس کمپنی کا افغانستان میں کچرے سے بجلی بنانے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق وزارت معدنیات و پیٹرولیم کے مطابق روسی سرمایہ کاروں نے وزیر معدنیات و پیٹرولیم شیخ شہاب الدین دلاور سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے ملاقات میں کہا کہ وہ افغانستان میں کچرے سے 150 میگا واٹ بجلی کی پیداوار میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ وزارت معدنیات کے مطابق ان سرمایہ کاروں نے کچرے سے بجلی کی پیداوار میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی اور کہا کہ ان کی کمپنی 120 سال سے ایران، عراق، شام اور تاجکستان میں خدمات انجام دے رہی ہے۔ اب ہمیں افغانستان میں کچرے سے بجلی بنانے کے لیے وزارت معدنیات کے تعاون کی ضرورت ہے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ وزیر معدنیات نے ان روسی تاجروں کا خیر مقدم کیا اور انہیں ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کا دورہ مصر مکمل، واپس قطر روانہ۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی سربراہی میں حماس کی قیادت کے وفد نے کئی دنوں تک جاری رہنے والے اپنے مصر کے دورے کا اختتام کر دیا ہے۔ حماس نے کہا کہ جماعت کے وفد نے مصری انٹیلیجنس کے سربراہ میجر جنرل عباس کامل اور ان کے معاونین سے کئی ملاقاتیں کی ہیں۔ انہوں نے غزہ کی پٹی کی صورتحال، فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ جارحیت کو روکنے، بے گھر ہونے والوں کی ان کی رہائش گاہوں پر واپسی، خاص طور پر شمالی پٹی میں امداد اور پناہ گاہوں اور اس کے حصول کے طریقوں پر بات چیت کی ہے۔ بات چیت میں قیدیوں کے تبادلے کی فائل پر غور کیا گیا، نیز یہ کہ مقبوضہ مغربی کنارے اور اندرون فلسطین میں شہریوں کو مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے سے روکنے کے قابض حکومت کے فیصلے اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قبل ازیں قاہرہ مذاکرات سے قریب سے واقف ایک سرکردہ ذریعے نے الاقصی چینل کو تصدیق کی کہ قابض ریاست نے قاہرہ مذاکرات میں کسی معاہدے تک پہنچنے کی طرف کوئی مثبت قدم نہیں دیا۔ قیادت کے ذریعے نے کہا کہ دشمن مزاحمت کے زیر حراست اپنے قیدیوں کو مفت میں رہا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ حماس ایک ایسے معاہدے کی خواہش مند ہے جو قیدیوں کی رہائی، بحالی اور تعمیر نو میں تیزی لانے، غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور غزہ کی پٹی سے انخلاء میں ہمارے فلسطینی عوام کی امنگوں کو پورا کرے۔